بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کے شہر میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 موقعوں کے علاوہ کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ 2 تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ جب قوم نے ان کو اپنے ساتھ عیدگاہ پر چلنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، اور مقصد یہ تھا کہ یہ چلے جائیں تو خود ان کے بتوں کو توڑ ڈالیں۔ اور دوسرا، جب کافروں نے پوچھا کہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر نشر کس نے کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے بڑے نے۔ اور تیسرا جھوٹ جو سرزد ہوا ان کی ذات کے بارے میں، وہ یوں ہوا کہ ان کا اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ظالم و جابر بادشاہ کے علاقے سے ہوا۔ کسی نے بادشاہ کو خبر دی کہ یہاں ایک آدمی آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک حسین ترین خوبصورت عورت ہے، تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا اور اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے سارہ، روئے زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ اس بادشاہ نے مجھ سے تیرے بارے میں سوال کیا تو میں نے اس کو کہہ دیا کہ تو میری بہن ہے، لہٰذا اب تو مجھے جھٹلا نہ دینا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا بھیجا اور اس کے پاس تشریف لے گئیں، تو بادشاہ نے برے ارادے سے آپ کو پکڑنا چاہا تو وہ اپنی جگہ جکڑ گیا۔ پھر بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے، پھر میں آپ کو کوئی تکلیف و نقصان نہیں دوں گا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کر دی اور وہ اس قید و جکڑ سے رہا ہو گیا، لیکن وعدہ خلافی کرتا ہوا پھر دوسری مرتبہ بری نیت سے آگے بڑھا اور قدرت خدا کی پھر جکڑ گیا، اور پھر پہلے سے بھی سخت، اور پھر کہا کہ میرے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور وہ چھوٹ گیا، اور اپنے کسی خادم کو بلایا اور کہا کہ تم میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے بلکہ کوئی شیطان لے کر آئے ہو۔ پھر بادشاہ نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بما ایک خادمہ کے واپس کر دیا، اور وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس تشریف لائیں، اور ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو صرف ہاتھ سے اشارتاً پوچھا کیا ہوا، تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ نے کافر کے مکر کو رد کر دیا اور فاجر کی برائی کو اس کے سینے میں دبا دیا، اور یعنی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کے لیے دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، یہی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری ماں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا سوائے 3 جھوٹوں کے، اور وہ سب اللہ کی خاطر تھے۔ ایک تو ان کا یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا یہ کہنا کہ اس کے بڑے بت نے کیا کیا، اور تیسرا یہ کہ وہ کسی جابر ظالم بادشاہ کی زمین میں چل رہے تھے تو ایک جگہ قیام فرمایا تو سرکش بادشاہ کو خبر پہنچی اور کہا گیا کہ یہاں یہ مرد اور اس کے ساتھ سب سے حسین عورت آئی ہوئی ہے۔ تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا اور عورت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دے کر واپس حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے تو ان کو کہا کہ بادشاہ نے مجھ سے تیرے بارے میں سوال کیا تھا تو میں نے کہہ دیا کہ تو میری بہن ہے، اور آج میرے اور تیرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، اور تو میری دینی بہن ہے، لہٰذا اس کے پاس تو مجھے جھٹلانا مت۔ پھر سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ بدنیتی سے آپ کے قریب ہوا تو وہ وہیں جکڑ گیا اور کہا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کر کہ میں تجھے کوئی نقصان نہ پہنچاؤں گا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا فرمائی تو وہ چھوٹ گیا، لیکن وہ پھر آگے بڑھا تو وہ دوبارہ اسی طرح بلکہ اس سے بھی سخت جکڑا گیا، اور پھر کہا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا فرما دی اور وہ چھوٹ گیا، اور تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر بادشاہ نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے بلکہ تم نے میرے پاس ایک شیطان کو بھیج دیا ہے، اور اس کو نکالو، اور ہاں ہاجرہ کو بھی اس کو دے دو۔ اس کا ذکر مسند احمد میں ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ ان کی طرف بڑھا
لیکن حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وضو کر کے نماز پڑھنے لگیں اور بارگاہ رب العزت میں فریاد کی کہ اے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ میں آپ پر اور آپ کے رسول پر ایمان لائی ہوں، بس آپ مجھ پر کافر کو مسلط نہ ہونے دیجیے۔ تو یہ کافر ہیں جکڑ گیا اور پاؤں مارنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ اس عورت نے اس کو قتل کیا ہے، تو پھر وہ آزاد ہو گیا۔ لیکن دوبارہ بدنیتی سے آگے بڑھا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وضو نماز میں شامل ہو گئیں اور دعا کی کہ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ اور آپ کے رسول پر ایمان لا چکی ہوں، تو آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہیں ہونے دیجیے۔ تو پھر وہ کافر پھر جکڑا گیا اور پاؤں مارنے لگا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا کہ اس عورت نے اس کو قتل کیا ہے، تو وہ آزاد ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ تیسری یا چوتھی مرتبہ میں پکار اٹھا کہ تم میرے پاس کسی شیطان کو لائے ہو، اس کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لے جاؤ اور حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو دے دو۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئیں اور حضرت آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے کافروں کے مکر کو پسپا کر دیا ہے اور اس نے ایک لڑکی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم کو دے دی ہے۔ اس کا ذکر مسند احمد میں ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 خلاف واقعہ باتیں اللہ کے دین کے دفاع کرتے ہوئے کہی ہیں۔ ایک، میں بیمار ہوں، دوسرا بلکہ ان کے بڑے نے یہ کہا ہوگا کہ تیسرا بادشاہ نے جب آپ کی بیوی کا خیال کیا تو آپ کا اس سے کہنا کہ وہ میری بہن ہے۔ ان احادیث میں بار بار جو آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بہن ہے، اس سے مراد یہ تھی کہ وہ دین الہی میں میری بہن ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمانا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تیرے علاوہ اور کوئی مومن نہیں ہے، تو اس سے ان کی مراد تھی اور وہ مومن میاں بیوی میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے ان کی مراد تھی کہ 2 مومنین میاں بیوی میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ورنہ مومن تو لوط علیہ السلام بھی تھے۔ لہٰذا اس کا یہی مذکورہ مطلب ہوگا کہ جب سے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم بادشاہ کے پاس گئی تھی، تب سے مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز میں مشغول تھے اور التجا کر رہے تھے کہ اے اللہ، میرے گھر والوں سے متعلق اس ظالم کے مکر کو ناکام کر دے۔ اور اسی طرح سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر برابر نماز میں مشغول تھیں۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو۔ اللہ نے اس طرح سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت فرمائی اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی عزت و آبرو کو بچایا۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ 3 عورتیں نبوت والی گزری ہیں، سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام موسیٰ، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جمہور علماء کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ صدیقات تھیں، نہ کہ نبیہ۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کے شہر میں تھے یقیناً پسند آیا ہوگا اور آپ کی علمی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نئی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔